ہردے کا اقرار۔ وہ ایسے عشق میں کیسا کمال رکھتا ہے کہ بے رخی میں بھی میرا خیال رکھتا ہے۔ عجب نہیں وہ جہاں بھر کو بے وفا سمجھے، نظر میں میری وفا کی مثال رکھتا ہے۔ شدید طوفانی رات تھی، کڑکتی بجلیاں، گرجتے برستے ہوئے بادل، ہوا اتنی شدید تھی کہ بڑے بڑے درخت بھی اس کی طاقت کے آگے بے بس نظر آتے تھے۔ بارش کافی دنوں بعد ہوئی تھی اور ٹوٹ کر ہوئی تھی، اتنی کہ پیاسی دھرتی سیراب ہو جائے پر پانی میں کمی نہ ہو۔ گپ اندھیرا تھا، ہر کوئی اس طوفانی رات کی توغانیوں سے بے خبر اپنے اپنے گھروں میں پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ایسے میں وہ بڑی تیزی سے سڑک کے درمیان دوڑی چلی آ رہی تھی۔ وہ بار بار سر موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھاگنے کے دوران دوپٹہ جانے کہاں گر گیا تھا، کپڑے بھیگ کر بدن سے چپک گئے تھے۔ اچانک وہ ایک پتھر سے ٹکرا کر منہ کے بل گری تھی۔ آہ! دبی دبی سسکی لبوں کے قید سے آزاد ہوئی۔ شاید کوئی نوکیلی چیز پیشانی پر لگی تھی۔ وہ پوری ہمت مجتمع کر کے دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے ٹانگوں نے مزید مشقت سے انکار کر دیا ہو۔ وہ بری طرح تھک چکی تھی۔ اللہ میری مدد فرما۔ اس نے نگاہ اوپر کی طرف کی اور دونوں ہاتھ پھیلائے۔ اسی لمحے گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ ڈرائیور نے عین اس کے قریب لا کر بریک لگائی تھی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ اماں! ہوش میں آتے ہی پہلا لفظ یہی تھا جو اس نے بولا تھا۔ وہ بری طرح سر پٹک رہی تھی۔ پانی! اس کے پانی مانگنے پر وہ پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف پلٹا۔ اسے پانی پلانے کے بعد وہ پیچھے ہٹ گیا۔ رمل نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولیں۔ وہ اس وقت جہازی سائز بیڈ پر موجود تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار پیشانی پر لگے زخم پر گیا جہاں بینڈیج کر دی گئی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ ایک دم خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے لگا وہ دوبارہ انہی لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ شکر ہے محترمہ، آپ کو ہوش تو آیا۔ بائی دا وے، خودکشی کرنا آپ کا شوق ہے یا ہابی؟ خاصا طنزیہ لہجہ تھا۔ جی آپ کون؟ وہ گھبرا گئی۔ میں وہ بد نصیب ہوں جس کی گاڑی سے ٹکرا کر آپ نے مرنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے برستے طوفان میں سڑک کے عین درمیان میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا کوئی نیا طریقہ ایجاد ہوا ہے یا اس طرح دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً سخت الجھن محسوس کر رہا تھا۔ لہجے میں طنز اور بیزاری کا عنصر نمایاں تھا۔ دفعتاً اس کی نظر خود پر پڑی تو پانی پانی ہو گئی۔ بھیگا ہوا لباس ستر پوشی کے لیے ناکافی تھا۔ اسی لمحے وہ اجنبی وارڈروب کی طرف گیا۔ یہ لو، بلو جینز اور بلیک ٹی شرٹ اس کی طرف اچھالی اور خود بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ رمل نے سکھ کا سانس لیا۔ جینز کافی لمبی تھی جس کے پائچے موڑ موڑ کر اس نے اسے اپنے سائز کا بنایا۔ لمبی سی ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اس کے گھٹنوں تک آ گئی تھی۔ دل کو تھوڑی دھارس ملی کہ وہ شخص شریف لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دستک دے کر دوبارہ چلا آیا۔ اب بتاؤ لڑکی، تم کون ہو؟ اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی تھیں؟ اس کا لہجہ خاصا مشکوک تھا۔ آپ پلیز مجھے غلط نہ سمجھے، میں وہ آنسوؤں کا گولا حلق میں اٹکنے لگا۔ یہ کام کسی شریف لڑکی کا تو نہیں؟ تم سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ پلیز میں وہ رو پڑی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے بڑے بے رحم انداز میں اس کا چہرہ اوپر کیا تو وہ پوری جان سے لرز گئی۔ پلیز میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ شریف لڑکی؟ اس نے سر جھٹکا۔ رات کے 12 بجے جانے کس کے ساتھ رنگ رلیاں؟ شٹ اپ مسٹر، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر الزام لگانے کا، وہ چیخ گئی۔ جانتی ہو اس وقت ہم دونوں یہاں بالکل تنہا ہیں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ رمل کا دل مارے خوف کے بند ہونے لگا۔
आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बहुत एतबार है मुझ पर? वो सुलग कर पूछने लगा तो रमल का सर अस्बात में हिल गया। क्यों? क्या लगता हूं मैं तुम्हारा? आप मुझे एक शरीफ इंसान मालूम होते हैं। ज़ाहिरी शख्सियत हमेशा धोखा देती है। देखें, खुदा के लिए मुझे जाने दें। वो रोने लगी थी। इस वक्त कहाँ जाओगी? कहीं भी, मगर मुझे जाने दें। उसके गिड़गिड़ाने पर वो पीछे हट गया। एक हिकारत भरी नज़र उस पर डाली, यूं जैसे वो कोई अछूत हो। सुनो, सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। मेरी यहाँ इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि मुझ पर कोई बात बने। वो ये कहकर चला गया। रमल ने सुख का सांस लिया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। क्या बात है, आज चंडाल चौकड़ी नजर नहीं आ रही? आसमा भाभी ने सहर से कहा। अरे भाभी, चंडाल चौकड़ी की एक छोकरी तो नजर आ रही है ना? उसने बरजस्ता जवाब दिया तो आसमा भाभी मुस्कुरा दी। तौबा है, एक तो तुम्हारे पास हर बात का जवाब पहले से मौजूद होता है। भाभी, चाय बनाने जा रही हैं तो साथ में कबाब भी फ्राई करती आइएगा। सहर ने ऑर्डर जारी किया। और साथ में फ्रेंच फ्राइज भी। अमरोज वहीं आ धमकी। अल्लाह, ये चटोरी लड़कियां। भाभी मुस्कुराती हुई चली गई। सहर, पता है, 7 वाले घर में नए लोग आए हैं। अमरोज ने इत्तला दी। तो फिर अनम को बुलवाते हैं और उनके घर चलते हैं। वो क्यों? भाई, आखिर को वो हमारे नए पड़ोसी हैं। मगर तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है? दरअसल मैंने छत पर से देखा था कि उनके सामान में पियानो भी है और म्यूजिक के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी, तो इसलिए। तो यूं कहो ना कि लालच में वहां जा रही हो। सहर मुस्कुराई। अमरोज को म्यूजिक का क्रेज था। हो सकता है वहां हमारी हम उम्र कोई लड़की हो। दोस्ती करने में क्या हर्ज है? अमरोज के कहने पर सहर ने सर हिला दिया। और फिर इसी शाम वो तीनों अम्मा से इजाज़त लेकर वहां जा पहुंची। हमदानी विला। हमदानी विला का शुमार इस इलाके के चंद बेहतरीन घरों में होता था। अनम, बैल बजाओ, सहर ने कहा। मैं? ना बाबा, मैं नहीं बजा रही। बैल बजाने का मेरा बहुत बुरा तजर्बा है। मुझे पहले 2 बार करंट लग चुका है। अनम ने साफ इनकार कर दिया। ओफो, इसमें इतना डरने की क्या बात है? गेट खुला है, हम अंदर चलते हैं। अमरोज ये कहती हुई धड़ल्ले से अंदर चली गई। नाचार इन दोनों को भी इसके पीछे जाना पड़ा। इतना बड़ा घर भाएं भाएं कर रहा था। किसी जीरू का निशान भी नहीं था। वो तीनों लॉन से होती हुई ड्राइंग रूम में जा खड़ी हुई। अजीब लोग हैं, इतना बड़ा घर खुला छोड़कर चले गए। सहर, मुझे तो डर लग रहा है। पागल, इसमें डरने वाली क्या बात है? चलो हम घर चलते हैं। मुझे तो ये किसी स्मगलर का घर लग रहा है। अमरोज घर की सजावट से खासी मुतासिर नजर आ रही थी। ए, कौन हो तुम लोग? गरजदार मर्दाना आवाज पर वो तीनों सहम कर पलटी थीं। जी, वो हम आपके पड़ोस में रहते हैं। अमरोज ने थूक निगलते हुए कहा। चोरी करने आई थी? उसका अंदाज तफ्तीशी था। व्हाट? ए मिस्टर, कहना क्या चाहते हैं आप? सहर ने घबराकर उसकी तरफ पलटी। आजकल के चोरों का तरीका वारदात ही यही है। खूबसूरत लड़कियों को बहाने बहाने से घरों में भेजकर मालूमात इकट्ठी की जाती है और देखें देखें, आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। अमरोज को भी ताव आ गया। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने तुम लोगों को। वो बामुश्किल हंसी रोके हुए था। चलो अनम, अमरोज, यहाँ ठहरना फजूल है, सहर ने कहा तो वो राह में हाइल हो गया। अरे अरे, ऐसे कैसे जाने दूं मैं? जाने क्या कुछ चुरा चुकी हो तुम लोग। सहर को इसके इरादे मशकूक से लगे। उसने एक नज़र अनम और अमरोज को देखा। अगला लम्हा बेहद हैरत अंगेज था। इन तीनों ने मिलकर जोरदार चीख मारी, जिस पर काशान बौखलाकर पीछे हटा। उससे पहले कि वो संभलता, वो तीनों दौड़ लगा चुकी थी। उफ, आज तो अल्लाह ने बचा लिया। वो तीनों फूली हुई सांसों समेत बेड पर ढह गईं। पूरा कमीना शख्स था, अमरोज ने कहा। पक्का बदमाश मालूम होता है। सहर ने बेडरूम फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली। मुझे तो वो स्मगलर लग रहा था। घर देखा था कैसा जबरदस्त डेकोरेट किया हुआ था। अनम ने कहा,
تو امروز نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو اور کیا، ایسے گھر تو اسمگلروں کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ تو شکر خدا کا کہ ہم بھاگ آئیں، ورنہ پتہ نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ ویسے یار بندہ اسمارٹ ہے۔ انم کے کہنے پر سحر چڑ گئی۔ دفعہ دور، سیرت اچھی نہ ہو صورت کا اچار ڈالنا ہے۔ او مائی گاڈ، امروز چلائی، کیا ہوا؟ وہ کھیر سے بھرا ہوا پیالہ تو ہم وہیں بھول آئے ہیں۔ ہائے اللہ، میرا بریسلیٹ بھی وہیں گر گیا۔ سحر افسوس کرنے لگی۔ اب وہ کمینہ ساری کھیر کھا جائے گا۔ امروز کو زیادہ افسوس اس کھیر کا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، دانے دانے پر لکھا ہے پینے والے کا نام۔ انم کے کہنے پر امروز نے چڑ کر اس کی تصحیح کی۔ ڈفر، پینے والے نہیں کھانے والے کا نام۔ اور انم برا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ صبح سویرے نماز پڑھتے ہی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ جانے سے پہلے اس نے اپنا لباس پہن لیا تھا، مگر اس میں ابھی تھوڑی سی نمی باقی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس دوپٹہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ خاصی شرمندگی محسوس کر رہی تھی، مگر اس کا یہ مسئلہ بھی اسی نے حل کر دیا۔ بلیک مردانہ شال اس کو دینے کے ساتھ ساتھ وہ جینز اور شرٹ بھی دے ڈالی۔ یہ لیتی جاؤ، میں کسی کی اترن استعمال کرنے کا عادی نہیں۔ مگر وہ ہچکچائی۔ چاہو تو باہر پھینک دینا، وہ کروفر سے کہتا واپس مڑ چکا تھا۔ اف، اتنا مغرور اور خود پسند شخص، وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ مگر اگلے ہی لمحے سر جھٹکا۔ بہرحال وہ اس کا مسیحا بن کر آیا تھا۔ وہ باہر نکل آئی۔ صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف درختوں کی قطاریں تھیں جن پر پرندے حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ وہ چلتے چلتے خاصی دور نکل آئی تھی۔ ذرا دیر کو سستانے کے لیے وہ سڑک کے کنارے بینچ پر بیٹھ گئی۔ پاؤں شل ہونے لگے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اس نے ہاتھ میں پکڑی جینز کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہزار ہزار کے 3 نوٹ ہاتھ میں آ گئے۔ یہ مجھے اس کو واپس کر دینے چاہیے، شاید وہ اس میں رکھ کر بھول گیا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے بڑھتے ہوئے قدم تھم گئے۔ مجھے یہ روپے اللہ کی مدد سمجھ کر رکھ لینے چاہیے۔ اب اس کا رخ ملتان ریلوے اسٹیشن کی طرف تھا۔ ہاتھ میں پیسے آئے تو سوچ کے در بھی واہ ہو گئے۔ لاہور میں اس کی ایک دور پار کی انٹی رہتی تھیں۔ وہ انہی کے پاس جانا چاہ رہی تھی۔ وہ ٹرین میں ایک طرف کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے اسے یوں بیٹھے ہوئے۔ بیٹھے بیٹھے وہ کہیں دور ماضی میں نکل گئی۔ رمل، بیٹا اٹھ جاؤ، دن چڑھ آیا ہے۔ اماں آتے جاتے تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ جملہ بولتی۔ اماں، آج تو چھٹی کا دن ہے، سونے دینا۔ وہ کسمسائی۔ بیٹا، صبح خیزی اچھی عادت ہوتی ہے، اور صبح سویرے تو فرشتے رزق بانٹتے ہیں۔ اماں، میرے حصے کا بھی آپ ہی لے لینا، وہ نیند کے خمار سے بھری آواز میں بولی۔ پاگل، اماں ہنس دیتی۔ وہ سو کر اٹھی تو خالہ نصیباً اماں کے پاس موجود تھیں۔ اے بی، بڑوں کو سلام کرنے کی توفیق نہیں تمہیں؟ خالہ ناک پر انگلی جما کر بولی۔ السلام علیکم، وہ روکھے انداز میں کہتی کچن میں جا گھسی۔ خالہ نصیباً اسے شروع سے ہی زہر لگتی تھی۔ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اونٹ پٹانگ رشتہ لے کر اماں کے پاس آ موجود ہوتی۔ لو بھلا، ایسا لٹ مار سلام، لگتا ہے پتھر کھینچ مارا ہو۔ خالہ کو اس کا رویہ ناگوار گزرا۔ مجھے ایسے ہی سلام کرنا آتا ہے، وہ تنک کر بولی۔ رمل، اماں نے ٹوکا۔ کیا ہے اماں؟ وہ بیزاری سے پلٹی۔ بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ سوری اماں، وہ اسی وقت اپنی غلطی تسلیم کر کے اندر چلی گئی۔ مباد اماں کوئی اور نصیحت کرنے بیٹھ جائیں۔ اے آمنہ، میں کہتی ہوں رشتہ اچھا ہے، تیری بیٹی راج کرے گی، راج۔ خالہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ہوں، راج کرے گی، مائی فٹ، وہ ناگواری سے بڑبڑائی۔ وہ تو ٹھیک ہے خالہ، پر اتنے بڑے گھر میں بیٹی دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کہاں وہ، کہاں ہم؟ آمنہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ اے لو، ارے تم یہی سوچتی رہ جاؤ گی اور انہیں کوئی اور رشتہ مل جائے گا۔ لڑکا کا کاروبار کرتا ہے، خیر سے اپنی کوٹھی ہے، گاڑی ہے،
صرف ایک ماں ہے، وہ بھی آج ہے کل نہیں۔ ٹکٹ ٹکٹ بیبی، ٹکٹ دے دو، ٹکٹ کلیکٹر کی آواز سے وہ دوبارہ ہال میں کھینچ لائی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹکٹ دینے کے بعد وہ ساتھ بیٹھی عورت سے مخاطب ہوئی۔ 6 بجنے والے ہیں، جانے کب ختم ہوگا یہ سفر۔ اس نے کرب سے آنکھیں بھینچ لیں اور ماضی کے دریچے کھول لیے۔ اماں، میں کہہ رہی ہوں کہ ان لوگوں کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ مجھے اپنی نمائش کروانا اچھا نہیں لگتا، وہ منہ بنا کر بولی۔ جب لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں تو یہ سب تو ہوتا ہی ہے، اب ضد نہ کرو اور چائے لے کر اندر آؤ، اماں کہہ کر چلی گئیں۔ وہ جھلتے بنتے چائے لے کر اندر گئی۔ ان خاتون نے اسے اوپر سے نیچے تک جانچا۔ وہ جزبز ہو کر رہ گئی۔ بھڑکیلے سرخ رنگ کی ساڑی میں میک اپ سے لتھڑا ہوا چہرہ لیے وہ عورت رمل کو بری طرح کھٹک رہی تھی۔ اماں، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ان کے جاتے ہی اس نے کہا تھا۔ رمل، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تو انہیں ہاں کر چکی ہوں۔ اماں، اتنی جلدی؟ میری مرضی جانے بغیر؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لڑکی کی تصویر لائی تھی، ہر طرح سے معقول رشتہ ہے، پھر میں بھلا کس لیے انکار کرتی؟ مگر اماں، دیکھو بیٹا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، جانے کب بلاوا آ جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں ہی تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ اماں کے لہجے میں زمانے بھر کی تکن اور دکھ بھرا تھا۔ اور پھر ایک شام بڑی سادہ سی تقریب میں اس کی منگنی کامران سے ہو گئی۔ اس کے والد محمود خان مردان کے رہنے والے تھے، روزگار کے سلسلے میں پنجاب آئے تو لاہور میں رہائش اختیار کی۔ آمنہ نے ساری زندگی محمود کی قلیل آمدنی میں گزارا کرتے ہوئے گزار دی، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائی۔ شادی کے 2 سال بعد رمل ان کی زندگی میں تازہ ہوا کا جھونکا بن کر آئی۔ رمل جب 8 برس کی تھی تو محمود ایک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے۔ آمنہ نے رمل کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھیں۔ محمود کے انتقال کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہ گئیں۔ رمل کے BA کرتے ہی انہیں اس کی شادی کی فکر پڑ گئی تھی۔ رمل اس رشتے پر بالکل خوش نہیں تھی، مگر صرف اماں کی وجہ سے خاموش تھی۔ کامران اسے اچھا نہیں لگتا تھا، ہر دوسرے دن کسی نہ کسی بہانے آ دھمکتا، خاصی عجیب نظروں سے اسے تکتا تو وہ کڑ کر رہ جاتی۔ اماں اس کے آئے روز کے پھیروں کو اس کی چاہت گردانتے، مگر وہ جانے کیوں مطمئن نہیں تھی۔ اس روز کچن میں بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی، جب ہی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو سر اٹھا کر دیکھا۔ کامران خاصی بے باک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جانے وہ کب آیا تھا؟ آپ؟ اس نے سائڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ لپک کر اٹھایا۔ آٹا لگے ہاتھوں سے دوپٹہ جگہ جگہ سے خراب ہو گیا تھا۔ ناحق زحمت کی، میں کوئی غیر تو نہیں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا۔ رمل اس کے اس گھٹیا انداز پر سلگ کر رہ گئی۔ وہ، آپ اندر چل کر بیٹھیں، اماں نماز پڑھ رہی ہیں۔ اجی ہم تو آپ کے درشن کرنے آئے ہیں۔ عجیب بازاری سا لہجہ تھا، وہ دروازے پر ایستا تھا یوں کہ وہ نکل بھی نہ سکتی تھی۔ راستہ دیجیے، وہ نہ ٹوٹے پن سے گویا ہوئی۔ جائیے، ہم نے آپ کو روکا تو نہیں ہے؟ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ پلیز، وہ روحان سی ہو گئی۔ کامران بیٹا، کب آئے؟ اسی لمحے آمنہ آ گئی۔ جی آنٹی، بس وہ ابھی۔ وہ خاصا مؤدب بن کر کھڑا ہو گیا۔ رمل بیٹا، چائے بنا کر لاؤ، آمنہ نے کہا اور خود کامران کو اندر لے کر چلی گئیں۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔